بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فہم اقبال کے ساتھ میں ہوں صبوغ سید اور میرے ساتھ موجود ہیں خورشید ندیم صاحب۔ خورشید صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا گلا بہت زیادہ خراب ہے۔ جی ہاں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو بھی بڑی اہم ہے۔ اچھا خورشید صاحب، پچھلے پروگرام میں جو ہماری گفتگو تھی وہ یہاں پر آ کے ٹوٹی تھی کہ علامہ اقبال نے جو بر صغیر میں اجتہاد کی ضرورت کو محسوس کیا، اس کی اہمیت کو محسوس کیا، تو دو باتیں بڑی اہم تھیں اور لوگوں کا بھی اس پر بڑا زبردست قسم کا ریئیکشن آیا کہ کیوں ضرورت پڑی علامہ اقبال کو اجتہاد کی آواز بلند کرنے کی کہ مسلمان خواتین آپ نے ایک ایسی جگڑ بندی کا ماحول بنا دیا تھا کہ ان کے پاس مذہب کو ترک کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ تو آپ وہاں پر ایک مجھے یاد ہے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سنا رہے تھے۔ ایک واقعہ تو آپ نے یہ سنایا کہ خواتین کا نکاح جو تھا طلاق دینی مشکل تھی، خلا لینی بھی مشکل تھی، تو مذہب چھوڑ دیتی تھیں اور پھر اس کے بعد اگلے دن دوبارہ مذہب قبول کر لیتی تھیں۔ لیکن آپ نے ایک اور خوفناک بات بھی ساتھ بتا دی تھی کہ کچھ علماء کے ہاں یہ رائے تھی کہ خاتون اگر مذہب چھوڑے گی تو اس کو قید کر دیا جائے گا اور اس پر مسلسل اسلام پیش کیا جاتا رہے گا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لے گی پھر اسی خامد کے نکاح میں آ جائے گی، اور نہیں قبول کرے گی تو مر جائے گی۔ اور دوسری خبر آپ مفقود الخبر کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کسی عورت کا خامند اگر لاپتہ ہو جاتا ہے، اس کی خبر نہیں ملتی، تو اس وقت وہ کیا کہانی تھی، وہ تھوڑی سنائیں نظر ہمیں۔ ہماری قدیم فقہی روایت میں، حنفی روایت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کا خامند غائب ہو جاتا ہے صحیح، اور کچھ خبر نہیں کہاں ہے، صحیح، اچھا قدیم دور کی بات ہے، ذرا ذہن میں رکھیے، صحیح، نہ مواصلات کی یہ ذرائع تھے، صحیح، نہ آپ کسی کو جان سکتے تھے۔ اس صورتحال میں ایک آدمی کو کب تک انتظار کرنا چاہیے؟ صحیح، ایک خاتون کو کب تک انتظار کرنا چاہیے کہ اس کا خامند جو ہے وہ واپس آئے گا؟ صحیح، اور اتنے سالوں کے بعد اب وہ اس نتیجے تک پہنچی کہ اب وہ نہیں آ رہا، لہٰذا وہ آزاد ہے، کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہیے، اپنی زندگی گزارنا چاہے تو کیسے کرے؟ تو ہماری قدیم فقہی روایت، حنفی روایت کہتی ہے کہ اس کو 70 یا 80 سال انتظار کرنا پڑے۔ 70 سے 80 سال؟ اب آپ بتائیے کہ مثلا بہت کم عمری میں، کوئی 20 سال کی عمر میں بھی خاتون کا خامند غائب ہو گیا، تو 80 سال اگر وہ انتظار کرے گی تو 100 سال کے بعد خورشید صاحب اگر ان کی بات ہی مان لی جائے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں یا 13 سال کی عمر میں شادی کروا دی جائے، تو اگر اس دوران بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر وہ شادی کرنا چاہے اور تو 90 سال تو پھر بھی بن جائیں گے نا، کیونکہ 80 سال اگر وہ انتظار کرتی ہے تو 90 سال کی عمر تو تب بھی بن جائے گی اس کی۔ اور یہ اچھا خورشید صاحب، یہ ایسی عجیب و غریب قسم کی سٹوریز ہیں اور ایسی عجیب و غریب قسم کی کہانیاں ہیں کہ مطلب کہ مذہب کے اوپر لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں تو پھر ان کا اعتراض بڑا جنرل بنتا ہے۔ ہاں جی، تو اب دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی ایک بڑے عالم تھے حنفی روایت کے، صحیح، ظاہرہ وہ سرتاپا حنفی تھے، صحیح، حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی محسوس کیا کہ احناف کی یہ رائے، حنفیوں کی یہ رائے ایسی نہیں ہے کہ جس پہ اصرار کیا جا سکتا ہے یا جس کو اس دور میں قابل قبول ہو سکتی ہے۔ صحیح، خوش قسمتی سے مالکیوں کے اندر ایک روایت ایسی موجود تھی جس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، فقہ مالکی میں یہ ہے کہ مفقود الخبر خامند کے لیے 8 سال کا انتظار کرنا چاہیے۔ اچھا 8 سال کا انتظار کیا جائے؟ 8 سال تک اگر نہیں پتہ چلتا تو اس کے بعد عورت آزاد ہے، وہ کوئی نیا نکاح کرنا چاہے، نیا گھر بسانا چاہے تو وہ بسا سکتی ہے۔ صحیح، تو مولانا اشرف علی تھانوی کو بھی کہنا پڑا صحیح، کہ ہندوستان کے اندر حنفیوں کی یہ رائے نہیں چل سکتی، لہٰذا ہمیں اس معاملے میں مالکیوں کی رائے کو قبول کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک حنفی عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ حنفیوں کی رائے نہیں چل سکتی۔ ایگزیکٹلی، صحیح، اس دور کے حالات میں تو کہنا یہ ہے کہ یہ اس نوعیت کے ایک تو وہ مسائل تھے۔ آپ کا سوال پچھلے پروگرام میں یہ تھا کہ اقبال کو اجتہاد کی ضرورت کیوں پیش آئی، صحیح، اور انہوں نے کیوں اس پہ غور کرنا شروع کیا۔ تو ایک تو وہ مسائل، ایک مسائل وہ تھے جو براڈر سینس میں مسلمانوں کو پیش آ رہے تھے۔ یہ تو ہے نا آئلی سطح پہ، عام آدمی ذاتی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ صحیح، ایک وہ ہے جو ان کی قومی فکر کے حوالے سے یا اجتماعی طور پر جو ماحول تھا سیاسی یا اس میں، بالکل مثلا نیشنلزم کا ایک مسئلہ درپیش ہو گیا۔ صحیح، نئے وطن قائم ہو رہے ہیں، وہ کیسے بنے گی؟ صحیح، اچھا نئی اسٹیٹ کا تصور سامنے آ گیا، صحیح، نیشن اسٹیٹ جس کو آپ کہتے ہیں۔ صحیح، نیشن اسٹیٹ کے اندر ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، ایک عدلیہ ہوتی ہے، ایک انتظامیہ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی اپنی ایک شعبہ جاتی تقسیم ہے۔ صحیح، مسلمان اگر آزاد ہوں، یعنی آخری دور میں جب یہ ایک صورت پیدا ہو رہی تھی کہ دنیا کے ممالک آزاد ہو رہے تھے اور یہ دکھائی دے رہا تھا کہ یہ جو
نوآبادیاتی نظام ہے، اس کو اب زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ تو یہ سوال بھی تھا کہ اگر مسلمانوں نے اپنی اسٹیٹ بنانی ہے اور ان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی ریاست بنائیں تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس لیے کہ اب جو اسٹیٹ شکل اختیار کر چکی ہے یہ وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کی روایت میں خلافت کی مثلا جو ٹریڈیشن تھی یا انسٹیٹیوشن تھا۔ خلافت میں تو خلیفائی سب کچھ تھا، مرکز اقتدار تھا۔ موجودہ نیشن اسٹیٹ میں پارلیمنٹ کا تصور آ گیا تھا۔ تو اقبال کے ہاں یہ بھی وہ پہلو ہے جو اجتہاد کی ضرورت کو نمایاں کرتا ہے اور مسلمانوں کو اس راستے کی طرف ڈالتا ہے کہ وہ نئے راستے تلاش کریں اپنے دین پر غور کرتے ہوئے۔ صحیح۔ چنانچہ اقبال کا جو خطبہ ہے خاص طور پر جو اجتہاد پر ہے، ہاں، اس میں انہوں نے اسی چیز کو نمایاں کیا اور اسی ضرورت کو بیان کیا۔ صحیح۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ان سوالوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ذہنوں کے اندر بھی سوال پیدا ہو رہے ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ خلافت جو تھی اس کا انسٹیٹیوٹ ختم ہو چکا تھا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر ایک تصور امامت ہے، تصور خلافت ہے، اور ابھی جو جمہوریت ہے جس میں ہم پارلیمانی نظام، تو تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں کہ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ وہ امامت کے بغیر نہیں رہ سکتے، خلافت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ امام ابن تیمیہ کی بہت سی روایات ہیں کہ کیا مسلمانوں پر کبھی ایسا بھی دن آئے گا کہ وہ بغیر امام کے یا بغیر خلیفہ کے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے؟ تو پھر مسلمانوں کے ہاں یہ چیز پکڑی نا جدوجہد کہ نہیں ہم نے خلافت قائم کرنی ہے، اور تحریک خلافت بھی بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اس وقت سہم چل رہی تھیں۔ تو اس ماحول کو تھوڑا سا میں کہوں سامنے رکھتے ہوئے ذرا بتائیں، کیونکہ وہ ساری چیزیں دونوں ابھی بھی ہمارے سوسائٹی میں موجود ہیں۔ دیکھیے اب تو چونکہ وقت کافی آگے چلا گیا، اقبال کا جو پس منظر تھا نا وہ تو آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ صحیح، بالکل۔ اقبال نے ترکی کا جو مسئلہ تھا خاص طور پہ اس وقت امپارٹنٹ تھا۔ ترکی خلافت ختم ہو رہی تھی، صحیح، اور اس کی جگہ نیا نظام آ رہا تھا۔ صحیح۔ اچھا، ہندوستان کے جو مسلمان تھے صحیح، یہ اس پر بضد تھے کہ ترکی جو ہے وہ خلافت سے الگ نہ ہو، صحیح، اور خلافت کا نظام باقی رہے۔ صحیح۔ لیکن خود ترک جو تھے وہ خلافت کے لیے تیار نہیں تھے، تیار نہیں تھے، اس کو چھوڑ دینا چاہ رہے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ 1924 میں ایک پارلیمنٹ بن گئی، ایک نیا سیاسی سیٹ اپ وجود میں آ گیا جس میں خلافت ختم کر دی گئی۔ اب خلیفہ نام کا کوئی وجود وہاں نہیں پایا جاتا۔ علامہ اقبال یہ محسوس کرتے تھے پہلے ہی کہ یہ چلنے والا نظام نہیں ہے۔ چنانچہ وقت آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال تحریک خلافت میں شریک نہیں رہے، صحیح، قائد اعظم بھی نہیں رہے۔ علامہ اقبال تحریک خلافت سے الگ رہے، صحیح، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسی چیز کی بازیافت کی کوشش ہے جو اب ممکن نہیں رہی۔ چنانچہ اب نیا تجربہ ترکی کر رہا تھا ایک، اور وہ تھا پارلیمنٹ کا تجربہ۔ صحیح، نئی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ نئی جو ریاست کا تصور تھا، صحیح، اس کے اندر قانون سازی کا اختیار آپ نے پارلیمنٹ کو دے دیا۔ صحیح، یعنی اب وہاں اقتدار جو ہے وہ تقسیم ہو گیا، ڈیولوشن آف پاور کا تصور۔ صحیح، یعنی اقتدار کس چیز کا نام ہے؟ قانون سازی کا نام ہے۔ صحیح، اقتدار نام ہے نفاذ کا، اقتدار نام ہے قضا کا، یعنی آپ فیصلہ دیتے ہیں فلاں کو پھانسی دے دو، فلاں کو چھوڑ دو۔ یہ ساری چیزیں اقتدار کو ظاہر کرتی ہیں۔ قدیم وقت میں اس کا ماخذ ایک ہی تھا۔ صحیح، نئی ریاست نے اب اس کو تقسیم کر دیا صحیح، کہ ریاست میں عدلیہ الگ ہے، مقننہ الگ ہے، اور انتظامیہ الگ ہے۔ صحیح، تو قانون سازی جو ہے یہ مقننہ کے پاس ہے۔ صحیح۔ اب مسلمان جو ہے ٹریڈیشن ہے، جو ہماری روایت ہے اس کے اندر، اس میں اجتہاد اور اجماع تو تصور پائے جاتے ہیں۔ صحیح، اجماع کیا ہے؟ یہ بھی ایک کنٹروورشل ٹرم ہے، لیکن میں سادہ لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ جس پہ لوگوں کا اتفاق ہو جائے، اکثریت کا اتفاق ہو جائے۔ صحیح، اکثریت کا نہیں، اجماع تو بلکہ یہ ہے کہ سب کا اتفاق ہو جائے، سب کا اتفاق۔ اگر دو بھی اختلاف امت کہا جاتا ہے، دو بھی اختلاف کر لیں تو پھر اجماع باقی نہیں رہتا۔ صحیح، اجماع کے لیے ضروری ہے کہ سب کا اتفاق۔ سب کا اتفاق۔ تو اقبال نے یہ بتایا مثلاً کہ یہ اجماع اس دور جدید میں نہیں چلنے والا، ٹھیک ہے نا؟ صحیح، مسلمان مختلف ریاستوں میں بڑھ چکے، نئی جو ریاستیں وجود میں آ رہی ہیں، آزاد ہو رہے ہیں، عرب الگ سے ہو رہے ہیں، عجم کے لوگ الگ ریاستیں بن رہی ہیں۔ اس کے اندر نہ تو وہ وحدت اقتدار ممکن ہے جو خلیفہ کی شکل میں تھا، صحیح، خلافت کے نظام کی شکل میں تھا، نہ اب اداروں کی سطح پہ وہ ممکن ہے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب خلیفہ کی بجائے پارلیمنٹ ہوگی، صحیح، مرکز اقتدار، یعنی قانون سازی کا حق اس کے پاس ہوگا، اور جو پارلیمنٹ ہوگی یہ گویا اجماع کا متبادل ہے۔ صحیح، کیونکہ اس کا جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ کے فیصلے ہیں، پارلیمنٹ کے فیصلے ہیں، اور یہ اجتماعی اجتہاد ہے۔ صحیح، اور اجماع کیا ہے؟ وہ گویا اجتماعی اجتہادی ہے۔
صحیح. اب ہم اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ کو یہ حق دے دیں کہ وہ اب اجتہاد کرے اور اجماع کی شکل پیدا کر دیں. یعنی پارلیمنٹ کے اندر جب سب گروہوں کے، سب طبقات کے نمائندہ لوگ موجود ہیں اور وہ ایک رائے پر اتفاق کر لیتے ہیں تو وہ خود بخود اجماع بن جائے گا. صحیح. لہٰذا اب وہ اجماع تو نہیں ہو سکتا جیسے قدیم دور میں ہوتا ہے، اب آپ یہ حق پارلیمنٹ کو دے دیں گے. صحیح. تو اس لیے پارلیمنٹ کو آپ اجتہاد کا حق دے دیں. یعنی پارلیمنٹ کو آپ نے یہ حق دے دیا کہ وہ وہاں پر حزب اختلاف بھی موجود ہوتی ہے، حزب اقتدار بھی موجود ہوتی ہے، ڈبیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ، وہیں قوانین بنتے ہیں اور وہ اجماع ہے. لیکن خورشید صاحب مجھے بتائیں، یہ چیز اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی کہ جب بھی مسلمان زعماء، علماء بیٹھتے تھے، حکمران بیٹھتے تھے اور وہاں پر بھی سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، نتیجہ نکالتے تھے، علماء کی رائے آتی تھی اور اجماع ہوتا تھا؟ ہاں، لیکن اس کی نوعیت مشاورتی تھی. صحیح. اچھا. یعنی رائے آپ لیتے تھے لیکن آپ اس رائے کے پابند نہیں تھے. پابند نہیں تھے. یہ استحقاق خلیفہ کا ہے یا جو جس اقتدار امیر المومنین کا ہے کہ وہ جو چاہے تو کسی رائے کو قبول کرے، چاہے تو کسی رائے کو رد کر دے. صحیح. اور اپنی رائے پر کھڑا رہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا استحقاق ہے. پارلیمنٹ میں جیسے افغانستان میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں یا جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا. صحیح. یعنی اس میں کوئی فرد واحد فیصلہ نہیں کر رہا، پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا، اکثریت نے فیصلہ کر دیا، وہ ملک کا قانون بن جائے گا. صحیح. اب کسی وزیر اعظم کو، کسی امیر کو، کسی خلیفہ کو اس کو ویٹو کرنے کا حق نہیں. صحیح. تو قدیم جس کی آپ نے مثال دی اس میں مشاورت تو ہوتی تھی، صحیح. لیکن ویٹو پاور جو تھی وہ اس مرکزی اقتدار کے پاس ہی تھی. صحیح. وہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے. سوچیں آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی جماعتیں بنی بنیادی طور پر، اس میں امیر کا لفظ اختیار کیا گیا. اس جماعت کا جو سربراہ وہ امیر ہے، امیر. اور وہ امیر جو ہے وہ اپنے کارکنوں سے سمع و اطاعت کی بیعت لیتا ہے. صحیح. سمع و اطاعت کی بیعت کا مطلب کیا ہے؟ سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اطاعت کریں گے. اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. مثلا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے تنظیم اسلامی بنائی، تو اس میں امیر جو ہے وہ شورا بھی ہے، امیر بھی ہے، لیکن شورا کی رائے لے گا امیر پابند نہیں ہے شورا کا، وہ خود فیصلہ کرے گا، چاہے تو قبول کر لے چاہے تو رد کر دے. مولانا مودودی نے جب جماعت اسلامی بنائی تو تب وہ شروع میں اسی رائے کے قائل تھے کہ امیر جو ہے وہ شورا کی رائے کا پابند نہیں ہے. لیکن ان کے ہاں ایک فکری ارتقاء آیا اور اس کے بعد پھر اس کے قائل ہوئے کہ نہیں، امیر کو شورا کی رائے کا پابند ہونا چاہیے. ایک بڑے عالم تھے، بڑے عالم کے ہاں ارتقاء ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کے ہاں یہ ارتقاء نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب آخری وقت تک، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس بات کے قائل تھے کہ امیر شورا کی رائے کا پابند نہیں ہے. تو یہ بات کہاں سے لی انہوں نے؟ قدیم روایت سے لی. جو ہماری روایت کے اندر یہی تھا کہ جو خلیفہ ہے، جو امیر ہے، امیر کو وہ پھر اپنی جماعت کو الجماعت کا گویا ایک طرح سے آپ نے متبادل سمجھ لیا. تو اس کو آپ یہ رائٹ نہیں دیتے کہ وہ، اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اکثریت کی رائے کو رد کر کے اپنی رائے کو نافذ کرتا ہے. اچھا خورشید صاحب، مجھے تھوڑا سا اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ کا گلا خراب ہے، لیکن یہاں پر کچھ سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ اس بحث کے ساتھ ان سوالوں کا پیدا ہونا بھی بڑا ضروری ہے اور لوگوں تک یہ بات پہنچانا بصورت سوال بھی بڑا ضروری ہے. آپ نے کہا کہ مولانا مودودی صاحب کے ہاں اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ہاں یہ سوال شروع میں پیدا ہوا کہ اطاعت امیر جو ہے وہ لازم ہے، اور وہ قرآن کی جو آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو. اور قرآن بھی کہتا ہے سمعنا اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو یہ تو ایک بڑی بنیادی بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت امیر جو ہے وہ بڑی لازم ہے، اور اطاعت امیر کے حوالے سے جتنی بہت سی روایات ہیں وہ ساری کھڑی ہیں. اس سارے تناظر کے اندر کیونکہ لوگوں کا یہ سوال بھی ان کے ذہن کے اندر آ رہا ہوگا، تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کو بھی ایڈریس کریں، اور ایڈریس کرتے ہوئے ہم پھر اگلی بات پہ جاتے ہیں. یہ بات میں نے پچھلے پروگرام میں کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پارلیمنٹ، جب آپ مجھ سے پوچھا تھا کہ علماء کی رائے اور ہو، ریاست کی رائے اور ہو، تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو ریاست کی رائے ہوئے گی وہی مانی جائے گی، وہی نافذ ہوگی. تو اولی الامر سے مراد یہی ہے کہ جو ریاست فیصلہ کرے گی اسی کی اطاعت کی جائے گی. تو یعنی پہلے اگر خلیفہ اولی الامر تھا تو اب کیونکہ پارلیمنٹ ہے بن گئی، پارلیمنٹ یا بن گئی، جو بھی آپ کا نظم اجتماعی ہے، صحیح، اس کی اطاعت کریں گے. اس لیے کہ اس کی اطاعت کے بغیر آپ کوئی نظم قائم نہیں رکھ سکتے. صحیح. یعنی حکومت قانون بنا دیتی ہے تو اس کو اولی الامر سے مراد یہ ہے کہ حکومت جب کوئی قانون بنا دیتی ہے تو اس پہ عمل کرنا شہریوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ایک بانڈ کے اندر ہے، کانٹریکٹ کے اندر ہے. اور یہ ان کو اللہ کی کتاب ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارے درمیان جو صاحبان امر ہیں، صحیح، یعنی جو حکم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ امر سے مراد نظم اجتماعی ہے، جی ہاں، کہ جو آپ حکومت اجتماعی ہے، ڈسپلن قائم کریں۔ یہی مطلب سمجھا گیا اس کا۔ اچھا خورشید صاحب، یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، آپ نے بھی یہ بات کہی کہ خلیفہ جو تھا وہ ویٹو کر دیتا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی معاملات کے اندر بھی کچھ ممالک کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پوری دنیا کی مشوروں کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور وہ ویٹو کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو خلیفہ والا کام تھا یہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے عالمی سطح پر، ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم تو اسلام کے کانٹیکس میں گفتگو کر رہے صحیح، ہیں، بالکل، اور علامہ اقبال کے تصور اجتہاد کے کانٹیکس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اسلام میں تو اس طرح کا کوئی حق ویٹو کا حاصل نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو مختصر میں تبصرہ کر دوں، جس وقت جو عالمی نظام کھڑا ہے وہ ظاہر اسلام کے اصولوں پر نہیں پڑا، صحیح، بلکہ میرے نزدیک تو وہ عام بنیادی اخلاقیات پر بھی نہیں کھڑا، صحیح، حتیٰ کہ وہ ویٹو کا تصور خود یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے خلاف۔ صحیح، یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر جو ہے دنیا کی اقوام کو یکساں حیثیت دیتا ہے۔ صحیح، اس چارٹر کے نزدیک امریکہ اور پاکستان کی حیثیت یکساں ہے صحیح، بطور ریاست کے، لیکن یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، امریکہ کو ویٹو کا حق حاصل ہے، پاکستان کو نہیں ہے، تو یہ جو رائٹ آپ نے دیا اس کو، صحیح، یہ خود یونائٹڈ نیشن کے یہ جو چارٹر اس کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے وہ قابل غور ہے، وہ یہ کہ 5 قوتوں کی ویٹو کے اس حق کو دنیا نے تسلیم کر لیا۔ صحیح، جب آپ یعنی نے اجتماعی اس نے، ایگزیکٹلی، صحیح، تو جب آپ نے مان لیا تو اس کی ایک قانونی اور اخلاقی حیثیت ہوگی۔ صحیح، بس میں اور آپ برابر ہیں انسانی سطح پہ، صحیح، لیکن ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں گے، فیصلے کا حق آپ کو دے رہا ہوں، صحیح، آپ جو فیصلہ کریں گے میں اس کو مانوں گا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نوعیت بدل جاتی ہے کہ میں اور آپ برابر ہیں، صحیح، اس لیے کہ ہم نے باہمی رائے سے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حکمران جو ہے ملک کا وزیر اعظم اور میں، صحیح، انسانی بنیادوں پہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صحیح، لیکن میں جس نظم اجتماعی میں رہتا ہوں، میں نے خود اپنے ووٹ سے وزیر اعظم کو یہ حق دیا ہے کہ وہ حکم دے اور میں اس کو قبول کروں۔ صحیح، اسی اصول پر اقوام عالم نے 5 ریاستوں کو یہ حق دے دیا کہ آپ اگر کوئی نزاع ہو جائے تو آپ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کی پھر اخلاقی بنیادیں بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ تسلط نہیں ہے، بالجبر نہیں ہے، لوگوں نے اپنی رائے سے ان کو یہ مقام لوگوں نے اپنی رائے سے کیا ہوا۔ اچھا خورشید صاحب، کیونکہ یہ سوال میں نے اس لیے کیے کیونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے، اور کئی سوالات اور بھی ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کسی اور پروگرام ان کو زیر باس لائیں۔ ابھی تو اقبال کے تصور اجتہاد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے فقہا سے جو علامہ اقبال اپنا تصور دیتے ہیں اجتہاد کا، فقہا کے اجتہاد سے وہ تصور مختلف ہے کیا؟ فقہا، جیسے میں نے بالکل ابتدا کی گفتگو میں اس پروگرام میں بتایا تھا کہ ان کے ہاں اس کا ایک محدود دائرہ ہے اجتہاد کا، یعنی وہ قرآن اور سنت سے استنباط احکام کو اجتہاد کہتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، علامہ اقبال کے نزدیک اجتہاد اصل میں اسلام کی روح ہے، صحیح، اور وہ اس کو ایک اور پس منظر میں دیکھ رہے ہیں۔ صحیح، چنانچہ وہ جو ان کا خطبہ ہے الاجتہاد فی الاسلام کے نام سے جو صحیح، مشہور ہے، آپ کو معلوم ہے یہ خطبہ انگریزی میں لکھا گیا، انگریزی میں پڑھا گیا، صحیح، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے دی پرنسپل آف موومنٹ ان دی اسٹرکچر آف اسلام، صحیح، اسلام کے نظام کے اندر اصول حرکت۔ صحیح، تو اقبال جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام جہاں کھڑا ہے وہ اصل میں ایک متحرک دین ہے، ایک جامد دین کا نام جامد نہیں ہے، یعنی وہ اجتہاد کو ایک بڑے مفہوم میں لے رہے ہیں۔ صحیح، یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ جو دور تھا اس وقت جس میں اقبال زندہ تھے، وہ جو فکری پیراڈائم تھا اس دور کے اندر، اس میں 2 ہی بڑے فلسفیانہ سکول تھے۔ صحیح، ایک وہ ہے جس کو آپ مکینیکل کہتے ہیں، صحیح، اور وہ اس تعبیر پر مبنی تھا، آپ کو پتہ ہے یہ اس کو آپ مادی تعبیر بھی کہتے ہیں کائنات کی، کہ کائنات ایک مادے سے وجود میں آئی ہے۔ صحیح، مادہ جو ہے اپنی اصل میں غیر متحرک ہے، صحیح، مادہ سٹیگننٹ ہے، صحیح، مادہ جامد ہے۔ مادے کو کوئی خارج سے کوئی چیز متحرک کر سکتی ہے، اس کے اندر حرکت کا تصور نہیں پایا نہیں جاتا، ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مکینیکل تعبیر ہے کائنات کی، صحیح، جو یونانیوں کے ہاں بھی موجود تھی اور اس کو لوگوں نے اختیار کر لیا تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری تعبیر ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈائنامزم، صحیح، متحرک تعبیر۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے بنیادی طور پر صحیح، وہ مکینیکل نہیں ہے، صحیح، وہ ڈائنامزم ہے، صحیح، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر حرکت ہے۔ صحیح، تو اس پرنسپل کو وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام چونکہ متحرک دین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر صحیح، جمود نہیں ہے، صحیح، اس کے اندر یوں نہیں ہے کہ آپ نے کچھ آراء قائم کرنی اور آپ کھڑے ہو گئے، صحیح، بلکہ وہ ایک
حرکت کرتا رہتا ہے مسلسل. جس طرح یہ کائنات حرکت کرتی چلی جا رہی ہے اس طرح انسان بھی حرکت کرتا چلا جا رہا ہے. اس کی جو فلسفیانہ گراؤنڈ سے اقبال نے کھڑی کی, میں اتحاد کی فلسفیانہ بنیاد جو ہے انہوں نے قائم کی, اس میں وہ ڈائنامزم پر ہے. صحیح. تو اس سے وہ یہ اصول اخذ کرتے ہیں کہ اسلام مکینیکل نہیں ہے صحیح. جیسے دنیا کے دیگر تصورات حیات ہیں, صحیح. بلکہ اسلام کا تصور حیات جو ہے وہ متحرک ہے, متحرک ہے, وہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. صحیح. یہ کائنات ناتمام ہے شاید, شاید یہ حرکت میں ہے مسلسل. اور آپ کو پتہ, اب تو سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کائنات ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. صحیح. تو اقبال بھی یہ جو بات کہی انہوں نے اجتہاد کی, فقہا کے یہاں کیا ہے قرآن و سنت سے استنباط احکام میں اجتہاد ہے. اقبال کے یہاں کیا ہے, یہ اسلام کا عمومی اصول تحریک ہے, اصول حرکت ہے. صحیح. اچھا خورشید صاحب, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو ہے, اگرچہ کہ تھوڑی بہت خشک بھی ہے, لیکن کیونکہ بات تو ہم نے کرنی ہے اور یہ بات بڑی اہم ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا المیہ یہ پیدا ہو چکا ہے کہ چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھنے کا اب چلن نہیں رہا, لیکن لوگوں تک یہ بات پہنچانا بڑا اہم ہے. میں ایک خاص چیز کو تھوڑا سا یہاں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ علامہ اقبال نے یہ جو خطبات دیے, کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں, بڑے خاص ماحول کے اندر دیے, ایک خاص قسم کا سیاسی بھی اور ذاتی زندگیوں کے حوالے سے بڑا پرابلم تھا. مجھے یہ بتائیے کہ جب انہوں نے یہ خطبات دی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برِ صغیر میں بہت قداور قسم کے دیگر علماء کرام بھی موجود تھے. اول تو یہ بتائیے کہ ان کا رد عمل کیا تھا, اور کیا یہ تحریک ان کے ہاں پیدا ہوئی؟ میں آپ سے عرض کروں کہ علامہ اقبال نے اس پہ بہت سوچا. صحیح. کئی سال لگائے اس خطبے کو مرتب کرنے میں. اچھا. یعنی ان کے ہاں یہ معاملہ اتنا حساس تھا, اور وہ لوگوں کے رد عمل سے بھی کہنا چاہیے کہ اتنے ڈرے ہوئے تھے. اچھا. یہ بات میں کہوں گا تو پتہ نہیں کیا طوفان برپا ہو جائے گا. صحیح. چنانچہ وہ بے شمار لوگوں سے مشورہ کرتے رہے, روایتی علماء سے مشورہ کرتے رہے, دیگر لوگوں سے مشورہ کرتے رہے کہ یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں, یہ بات میں لکھنے جا رہا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں. پھر وہ تمام سوالات جن کو انہوں نے اٹھایا اپنے خطبے میں, اور ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں اس کو واضح کریں گے, ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ علماء سے مشورہ کرتے رہے. صحیح. علامہ اقبال نے لدھیانہ کا دورہ کیا, مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی, باقی علماء سے وہ ملے, ان سے اس موضوع پر مشورہ کیا. لاہور میں مولانا غلام مرشد اور اصغر روحی اور ان لوگوں سے وہ ملے, ان سے مشورہ کیا اس مسئلے پہ. مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا سلیمان ندوی کو خطوط لکھے. صحیح. اور اس پہ ان کی رائے لی کہ یہ بات کہنے جا رہا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں. سید سلیمان ندوی سے تو طویل خط و کتابت کی, ایک ایک حوالے کے بارے میں گفتگو کی, علماء کیا کہتے ہیں, یہ میری رائے ہے, آپ اس میں میری مدد کیجئے, یہ جو حدیث کے بارے میں یہ احکامی حدیث ہوتی ہیں, یہ تشریعی حدیث ہوتی ہیں, یہ غیر تشریعی حدیث ہوتی ہیں, یہ کیا ہوتی ہیں, اس پہ آپ مجھے بتائیے. ایک ایک نقطے کو سمجھنے کی کوشش کی, ایک ایک نقطے کو جاننے کی کوشش کی, حتیٰ کہ ایک خطبہ مکمل ہوا تو اس کے بعد سے مولانا عبد المجید دریابادی کو یہ بھیجا کہ آپ اس پہ اپنی رائے دیں. صحیح. تو کہنا یہ ہے کہ اقبال نے یہ خطبہ کوئی ایسا آسانی سے نہیں دیا, یا یوں یہ کہ تساہل سے بھی نہیں دیا, صحیح, بغیر تیاری کے بھی نہیں دیا. یعنی ایسا نہیں کہ کچھ ایک اسٹرے ریفلیکشنز اقبال کی یہ کتاب ہے کہ ایسے متفرق اقوال تھے جس کو جمع کر دیا, بلکہ کئی سال اس پہ غور و فکر کیا. 4-5 سال کی تو باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے کہ اس پہ وہ گفتگو کر رہے ہیں, لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جا کے پھر انہوں نے یہ اپنا خطبہ پیش کیا. صحیح. اس پہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں کہ کب پیش کیا گیا. صحیح. یہ پہلے لاہور میں پیش کیا گیا, اس کے بعد پھر انہوں نے مدراس سے جب ان کو دعوت دی گئی تو وہاں پیش کیا, یہ علی گڑھ میں بھی پیش ہوئے, یہ حیدرآباد تکر میں بھی پیش ہوا. تو یہ اس پہ بہت ساری گفتگو ہوتی رہی. آگے چل کے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اس پہ علماء کا رد عمل اچھا نہیں تھا. بلکہ اقبال کے خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان پر تکفیر بھی ہوئی اس خطبات کے نتیجے میں, خاص طور پر اس میں. اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ اس خطبے میں کوئی ایسی چیز ہے جس پر تکفیر ہونی چاہیے, لیکن اقبال کے خطبات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی تکفیر, وہ یعنی ان کا ذکر کیا انہوں نے کہ اس پہ لوگوں نے تکفیر بھی کی. صحیح. لیکن بالعموم علماء جو تھے وہ سے لا تعلق رہے, ان کو کچھ معلوم نہیں تھا بحیثیت مجموعی کہ یہ نئی بحثیں کیا ہیں, کیا بات کہہ رہے ہیں. اقبال کیوں پریشان ہے اتنے اس مسئلے کے بارے میں, اتنی تگ و دو, اتنی جد و جہد, وہ جو اجتہاد کی تعریف کی تھی نا, اس کے اندر اپنی ایفرٹ آخری دم تک ڈال دینا. اقبال نے اجتہاد پر لکھتے ہوئے گویا اپنی آخری ایفرٹ اس میں ڈال دی, اور اس کے بعد جا کے پھر یہ خطبہ لکھا. تو آپ اسے تصور کر سکتے ہیں کہ اقبال کیا یہ کتنا نازک مسئلہ تھا اور کتنا اہم مسئلہ تھا, اس کو بھی انہوں نے اپنا موضوع بنایا. بلکہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اقبال نے جب یہ لکھ چکے, اور اس میں چونکہ ظاہر خطبے میں آپ کوئی بات تفصیل سے نہیں کہہ سکتے, ایک ایک جملہ ایسا ہے
جس کی تفہیم میں کئی صفحات لکھے جا سکتے ہیں. صحیح. تو اقبال کو اندازہ ہوا کہ لوگ ابھی تو ان مباحث کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اقبال بات کہاں سے کر رہے ہیں. صحیح. تو انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ میں اس خطبے کو ایکسپینڈ کر کے ایک پوری کتاب بنا دوں. صحیح. چنانچہ انہوں نے لکھا اپنے خطوط وغیرہ میں کہ میرے پیش نظر ایک کتاب لکھنا ہے، اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ، اسلام جیسے اسلام میں نے میں سمجھا. نے جیسے سمجھا. صحیح. میں اس میں پوری کتاب انگریزی میں لکھنا چاہتا ہوں. صحیح. وہ اصل میں اس خطبے کو ایکسپینڈ کر دینا چاہتے تھے. صحیح. جو ان کا خیال تھا کہ اس میں اجمال میں جو بات کہی گئی ہے اس سے لوگوں کے یہاں بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ پس منظر نہیں رکھتے، نہ قانونی، نہ فقہی، نہ کلامی اور نہ عصری، صحیح. کہ جس میں وہ اس پوری بحث کو سمجھ سکتے ہیں. صحیح. تو یہ ہے وہ پس منظر جس میں اقبال نے یہ اپنا خطبہ دیا. اچھا خورشید صاحب، بڑی اہم گفتگو ہے اور لازم ہم اگلے پروگراموں میں اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے. آپ کا گلا بھی خراب ہے اور آپ ضرور قہوہ شہوہ پیتے رہیں. دعا کیجیے اگلے پروگرام تک ٹھیک ہو جائے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ نے قہوہ شہوہ پینا ہے، ٹھنڈے پانی سے بچاؤ. ناظرین، یہ جو ایشو ہے یہ پورے پاکستان میں چل رہا ہے، کھانسی بخار یہ وائرل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے، خورشید صاحب کو بھی صحت دے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے اور خورشید صاحب جو بات کر رہے ہیں اقبال کا جو تصور اجتہاد ہے اس پر کئی سوالات اور بھی ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں، تو ان پر ہم بات کریں گے. آپ پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو ہمارا پروگرام ہے فہم اقبال، اس کے یوٹیوب کا لنک موجود ہے، وہاں پر بھی جا کے آپ یہ سوالات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.